کیا رب کو ہمارے سونے کی ضرورت ہے جو پوری زمین اس کی سونا ہے؟ اور یہ سلفیوں کی حکومت ہے، کیا کہ یہ سلفیوں کا یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ سراف میں ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کی ہمیشہ مرمت ہوتی ہے، وہ پیسے ہمارے کشمیر میں جو بھوکے لوگ مار رہے ہیں ان کیوں نہیں دیتے؟ کعبہ شریف کی مرمت کا کیا ضرورت ہے؟ خداوند کریم ہمارے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے میں خدا کو کیا خوشی ہے؟ اگر ہمیں اس سے کچھ نور حاصل ہوتا ہے تو نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے سے نور حاصل ہوتا ہے۔ اگر نبی کی ایک طرف بات مانی جائے اور دوسری طرف حضور کی بات کو انکار کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم سلفی ہیں، وہ امام کی جو بات ہے وہ نہ مانی جائے، جو جن لوگوں نے اتنی تحقیق کی حدیث جمع کرنے میں، جو انہوں نے میلاد کے بارے میں جو باب بند ہے اس کا انکار، اور پھر بیت اللہ شریف کے اوپر تاغے اور کپڑا اس نے پر اتنا سراف، اور حکومت سعودی اور یہ سلفیوں کی حکومت ہے، یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ اتنا خدا کو ایک وہاں چگی جی ہوتی تو خدا کو کیا اس کی ضرورت تھی؟ اگر کوئی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا خدا زندہ باد۔ اگر اس کی کیا وجہ؟ ہمیشہ کہتے ہیں لوگ، کیونکہ دوسرے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں خدا زندہ باد ہے۔ آیا خدا کو زندہ باد کہنا بہتر ہے یا اللہ کے رسول کو؟ کیونکہ خدا نے نبی کو بھیجا ہے، وہ بھیجنے والے کی اگر تائید نہ کی جائے تو پھر مسلمان کا کیا مقام ہے؟ شکریہ شاہ صاحب، میں امید ہے جزاکم اللہ احمد خان صاحب، آپ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں، بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ نے خود بخود ارشاد بھی فرمائے، اور بہت سارے ناظرین و ناظرات کو آپ نے محظوظ بھی فرمایا۔ تو آپ کی تشریف آوری سے میلاد اسپیشل کا پروگرام بڑا پربہار ہو گیا، تو کیونکہ آپ نے ایسی پیاری پیاری باتیں فرمائیں، یقیناً سارے لوگ محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات محبت میں مزید سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو میلاد مبارک کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہوئی ہے، تو میں چلنا چاہوں گا، محترم ناظرین آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، اور آپ نے یہ جو سوال تھا نا اکابرین کی عبارات میلاد شریف کے حوالے سے، اس کو آپ نے ریلیٹ کیا اس سوال کے ساتھ جو اکبر علی صاحب نے لندن سے کیا تھا، اور وہ ان کا دوسرا سوال تھا۔ تو چلو باقی جو پہلے سوال ہے ان کی طرف بعد میں آپ آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ جو کہا کہ اگر ایسی باتیں ہیں، منصوص ہے، حدیث مبارکہ ہیں، اور یہ ویسے کامن بھی سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منایا؟ اور پھر دوسرے لوگ بہت سارا کہتے ہیں کیا اس طرح منایا جس طرح ہم مناتے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا یہ لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو نبی کریم علیہ السلام کا پیشاب مبارک جو ہے، مسند امام احمد اٹھا کے دیکھیں، حضرت ام ایمن نے آپ کا پیشاب مبارک پیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ سرکار نے پچھنا فسد مبارک کا جو خون ہے وہ انہوں نے پی لیا۔ صحابہ کرام تو حضور کے بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ جتنے محبت کی علامات ہیں، کیا یہ کام کرنے کو تیار ہے؟ یہ بہانہ ہے ان کا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ میں تو سنن نسائی سے اور جامع ترمذی سے حدیث پیش کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام تو یوم میلاد پر نبی کریم علیہ السلام کی اس نعمت مبارکہ تشریف آوری جس کو قرآن نے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہا، تو صحابہ کرام خاص طور پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرنے کے لیے محفل منعقد کرتے تھے، حضور تشریف لائے۔ اور یہ سیاستہ میں 2 مقام پر یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں موجود ہے۔ پورا حوالہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ مجلس ایسی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کیا تم واقعی اس نعمت کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ میرے پاس تو جبریل آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ملائکہ کے مجلس میں فخر کرتا ہے اس مجلس پر جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذکر کے لیے منعقد کی ہے صحابہ کرام نے۔ تو یہ اصل موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسا کرتے تھے۔ صحابہ نے جو آداب کیے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، آج ان میں سے کوئی اس کو اختیار کرنے کو تیار ہے؟
لیکن یہ بہانہ ہے صحابہ کرام نے کہ بھئی جب نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ کرو فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو، قرآن کہہ رہا ہے بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ اللہ کی نعمت کے حصول پر چرچا کرو، مناؤ اس کو، پھر وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، خاص یوم میلاد پر سلام پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ بات ہو رہی ہے، پھر نبی کریم ذاکَ یوم ولدت فرماتے ہیں۔ تو جس وقت حدیث سے ثابت ہو جائے گا صحابہ نے کیا، بھئی وہ کام کیسے صحابہ نہیں کر سکتے جس کا ثبوت حدیث میں موجود ہو؟ تم صحابہ سے بڑے مسلمان آ گئے ہو۔ صحابہ کرام لازماً صحابہ کرام کرتے ہیں اور اس کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک جب صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جب مدینہ منورہ تشریف لائے صحابہ نے جلوس بھی نکالا ہے۔ یہ آج بھی جو جلوس نکالے جاتے ہیں اس کی اصل وہی جلوس ہے جو اہل مدینہ نے نکالا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار کی وہ پڑھتی تھی طلع البدر علینا، اور یہ صحیح حدیث مسلم شریف کے لفظ ہیں کہ عورتیں اور بچے تو جو بڑے عمر کے تھے تو سنیت الوداع کی طرف دوڑتے ہوئے گئے سرکار کے استقبال کے لیے، اور جو عورتیں تھیں وہ گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، اور بچے جو ہیں وہ درختوں کے اوپر چڑھ گئے، اور اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاتے ہوئے وہ پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو جلوس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی کہ جلوس کے میں آگے پھر بتاؤ جی پجاروں لگانا بھی جائز ہے جی، کو کل گئے وہ پہلے اونٹنی جو تھی سرکار کی، اب پجاروں کے لیے بھی ایک آیت پڑھنی پڑے گی۔ یہ وہ عذر لنگ ہیں کہ جو آج کل گھڑے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنا بخل نہ کرو شان نبوی میں، جس نے شان نبوی چھپانے کی کوشش کی یہ آپ کا اتنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کو کہیں جی جھنڈی لگاؤ۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے تو اس موقع پر کعبہ شریف پر بھی جھنڈا لگایا، مسجد اقصی میں بھی جھنڈا لگایا۔ تو اس جھنڈی کی شان میں اگر کوئی خوشی منعقد کر رہا ہے اور وہ چونکہ سیرت کی صحیح کتابوں میں آ چکا ہے تو آج پوچھ رہے ہیں جی اچھا جی سرخ جھنڈی ہے تو اس کے لیے الگ حدیث پڑھو۔ تو میں نے کہا آپ کو بل آ رہا ہے ان جھنڈیوں کا جو اتنا آپ مطلب زیادہ کنٹرول کر رہے ہو کہ جھنڈی کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں جو قرآن نماز فرض کرتا ہے اور اس کی رکعتیں بھی بیان نہیں کرتا، جو قرآن نماز فرض کرتا ہے اس کے ٹائم نہیں بیان کرتا صراحت کے ساتھ، یہ ساری باتیں حضور پر چھوڑی گئی ہیں، تو کل کو کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ جو قرآن زکوٰۃ فرض کرتا ہے لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں دیتا کہ تفاضل کہتے کس کو ہیں؟ آپ کو صاحب علم لوگ ہیں کہ جو دین کی اس انداز سے تشریح کر رہے ہو کہ ایک ایک بات پر تمہیں جو ہے وضاحت ملے کہ اچھا جی اس دن جلوس نکالنا ہے تو کوٹ کاڑا پہن کے جانا ہے، یہ ساوا پہن کے جانا ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے جی دلیل لانا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ایک اصول عطا فرما دیا، من سنہ سنتن حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، اور یہ بھی فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ یہ اٹھاؤ سیاست شریف میں اصول موجود ہے کہ صلحائے امت جس کام کو نیک سمجھتے ہیں اللہ بھی اس کو نیکی کے طور پر قبول فرماتا ہے۔ یہاں آ کے مذاق بنا دیا گیا ہے ہر بات کو، لو جی اس طرح آگے نکلتے ہو تو پیچھے نکلتے ہو۔ بھائی جب سرکار کی اونٹنی کا پر جلوس آیا تو اب لوگ گاڑیوں بھی لائیں گے، اب لوگ اللہ نے نعمتیں دی ہے پجاروں بھی لائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں بعض ممالک میں تو طیاروں پر بھی جلوس نکلتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جب عید الوطنی ہوتی ہے اور 3 میل لمبے جلوس نکالے جاتے ہیں اور شاہ کے کاندھے چومے جاتے ہیں، تو اے ملوکیت کے مارے ہوئے خارجی بتو مجھے بتاؤ کہ عید الوطنی کر کے اور ملوک جو مطلق العنان ڈکٹیٹر ہیں ان کی خوشیاں کرنا اگر جائز ہے تو ساری کائنات سے ظلم کی زنجیریں توڑنے والا یتیموں کا ملجا ماوا جس روز تشریف لایا اس روز تم اس قسم کی عذر تراشتے ہو، اس سے زیادہ بدبختی تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زاہد منیر صاحب لیوٹن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم زاہد منیر صاحب فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال اس حوالے سے ہے کہ جسٹ جو ہے نا انفارمیشن میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ کسی کی یعنی کوئی بھی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو الگ سوال میں کروں گا، لیکن اس سے علاوہ یعنی کہ کسی بھی انسان کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی کی یعنی کہ ولادت کا دن یا اس کی وفات کا دن منانے کے حوالے سے جو ہے وہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ اس کا مجھے جو ہے نا وہ جواب چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک صاحب نے پہلے بھی جو ہے نا وہ سوال کیا تھا، لیکن میں اسی کے حوالے سے تھوڑا سا مزید جو ہے نا اس کی تفصیل سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے چونکہ پہلے بھی بڑے جلیل القدر انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے ان کی ولادت یا وفات کا دن اہتمام کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کا دن یعنی کہ بنانا یا ان کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنا، تو وہ تو ہر بندہ یعنی کہ کسی بھی دن وہ تو کر سکتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی یعنی کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ یعنی کہ ولادت کا دن یا وفات کے دن ہی جو ہے اس کو بنانا، اس کے حوالے سے پلیز آپ مجھے بتائیں۔ یہ بھی ایک کچھ دوستوں کی طرف سے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی تقریباً جو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ولادت کا دن ہے وہ ان کی زندگی یعنی میں 63 دفعہ یہ ظاہر آیا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ میری ولادت کا دن جو ہے نا وہ اہتمام کے ساتھ منایا جائے؟ پھر خلفائے راشدین کا دور بھی ظاہر آتا ہے، تو کیا اس میں بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے؟ کیونکہ ایز اے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکی کے تمام کام مکمل ہو گئے، تو جہاں تک آپ نے تقریباً یعنی کہ کھانے پینے کی چیز، اس لیے اٹھنے بیٹھنے، یعنی کہ اپنی امت کو یعنی کہ تمام جو ہے وہ آپ نے نیکی کے کام سکھائے ہیں، تو اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کیا تو پھر تو بالکل یہ بات صحیح آتی ہے۔ تو اگر آپ نے باقاعدہ طور پر اگر اس بات کی تلقین نہیں کی ہے تو کیا یعنی کہ اس حوالے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھیں کہ آج جو ہے نا وہ یہ چیز؟ بہرحال اس میں آپ پلیز مجھے ایکسپلین کر دیں۔ اللہ حافظ۔ جی جزاکم اللہ زاہد منیر صاحب، آپ نے سوالات پیش فرمائے، انشاءاللہ تعالی ضرور ان سوالات پہ شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، اور یقیناً یہ میلاد شریف کی مناسبت سے ہیں حضرت، تو آپ اپنی گفتگو جو آپ پہلے فرما رہے تھے اسی گفتگو کے ساتھ ہی میں چاہوں گا، اگر یہ چونکہ ریلیٹڈ سوال ہے تو نہیں، یہ سوال اصل میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا ایک اضافہ کیا کہ کسی کے بھی پیدائش پر بندہ خوشی کر سکتا ہے یا کیسے کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ جب اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا مدینہ منورہ میں آ کر مہاجرین میں، وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ تو کفار نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، اب وہ بچے نہیں پیدا کریں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت اسماء کے گھر میں، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک کی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، تو زبیر بن عوام عشرہ مبشرین میں سے ہیں، حواری رسول ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ کے حواری تھے، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر کے گھر میں اور آپ کی بیوی اسماء بنت ابی بکر ہیں، ان کے گھر میں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ تو سیاستہ اٹھا کے دیکھیے، پورے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اور انہوں نے جشن منایا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ کفار یہ عقیدہ بیان کر رہے تھے کہ یہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں، اب دیکھیں گے کہ ان کے ہاں ان کی نسلیں بڑھتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر، جب دین کی یہ بات سامنے آئی تو عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے باقاعدہ بطور جشن منائی گئی، اور شکرانہ بھی کیا گیا، کھانا بھی تقسیم کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کافروں کی بات غلط ثابت کی اور بچہ دیا ہے۔ بچہ کوئی اہمیت والا ہو تو پھر اس کا دن منایا بھی جاتا ہے، منایا جائے گا۔ جب اس سے بھی منسلک ایک روایت یہ ہوئی کہ کفار خوش تھے کہ ان کی بیویاں اب بچے جننے سے محروم ہیں، تو جو نعمت بن گیا بچہ، یعنی اسلام کی حقانیت کا ثبوت بنا، تو باقاعدہ اس کا جشن منایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے منایا گیا۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے رسول ہیں، تو بڑے بڑے انبیاء کی تو ایک یادگار حضور نے قائم رکھی ہے۔ یہ جو مینا میں آپ جاتے ہو تو کس کی یادگار ہے؟ عرفات میں جاتے ہو تو کس کی یادگار ہے؟